نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، عمل کی قبولیت کی بنیادی شرط عقیدہ توحید۔ جب تک کسی کا عقیدہ درست نہ ہو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں، کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ اسی طرح دوسری شرط یہ ہے کہ انسان عمل کو سنت کے مطابق کرے، عامل کا عمل رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، آپ کے اسوہ حسنہ اور آپ کی سنت کے مطابق ہو۔ یہ ضروری ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسوٹی قرار دیا ہے۔ اتباع، آپ کی اتباع کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت کو ہم اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کر لیں۔ اللہ فرماتے ہیں پیارے نبی، ان سے کہہ دیجئے اگر تم چاہتے ہو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے پھر تم میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہیں کیا ملے گا؟ میری اتباع سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم کیوں ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں بنیادی۔ نمبر ایک، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کو جاننے والے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ 3 لوگ آئے تھے، انہوں نے سیدہ عائشہ سے سوال پوچھا تھا، وہ جو تفصیلی حدیث ہے اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور آپ نے غصے کا اظہار کیا، تو وہاں آپ نے ارشاد فرمایا انی لأعلمکم باللہ، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو جاننے والا ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ کو جانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری کائنات میں وہ کون سی ہستی ہے جس کی ادائیں اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جن کی ادائیں اللہ رب العزت کو سب سے بڑھ کر پسندیدہ ہیں۔ اور ہم خطبے میں بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ، سب سے بہترین بات جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین ہدی، سب سے بہترین طریقہ، سب سے بہترین اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ تو جس کی ادائیں اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہو، جو اللہ کو سب سے بڑھ کر جانتا ہو، تو جب تک ہم اپنے عمل کو ان کی سنت، ان کے طریقے کے مطابق نہیں ڈالیں گے، ہم نہ تو اللہ رب العزت کی محبت کو پا سکتے ہیں، نہ ہم اللہ سے گناہ معاف کروا سکتے ہیں۔ تو جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر عمل کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرے۔ محترم سامعین، آج کی اس مجلس میں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، بعض لوگ اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں اور وہ اللہ پڑھتے ہیں۔ تو کیا یہ اللہ پڑھنا، یہ ذکر کرنا، کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے؟ تو جب ہم احادیث کی کتب پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک زندگی کا ایک ایک عمل ہمارے سامنے واضح ہے۔ محدثین کو اللہ رب العزت جزائے خیر دے، انہوں نے آپ کی ایک ایک حدیث کے لیے دور دراز کے سفر کیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تحقیق کے ساتھ جمع کیا ہے۔ صحابہ کرام نے آپ کی زندگی کو بیان کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں واضح اور صاف دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو جب ہم احادیث کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو باقاعدہ ہمیں کتاب الاذکار کا ایک چیپٹر ملتا ہے، کتاب ملتی ہے،
تو اس میں یہ ذکر نہیں ملتا. کبھی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اللہ نہیں کہا، کبھی صحابہ نے یہ عمل نہیں کیا، کبھی تابعین نے یہ عمل نہیں کیا، اور محدثین نے اس کو نقل نہیں کیا. اگر یہ دین ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور کرتے، صحابہ اس کو ضرور کرتے، صحابہ اس کو ضرور نقل کرتے، محدثین اس پر ضرور باب قائم کرتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل محفوظ ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے، اور آپ کا دین بالکل واضح ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں واضح صاف دین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیلھا کنہاریہ، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں. تو اگر یہ عمل دین ہوتا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کی وضاحت کرتے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے، اور یہ بدعت قبیحہ ہے، صحابہ و تابعین سے یہ ثابت نہیں ہے، یہ بے دین لوگوں کا وظیفہ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور شریعت میں جتنے بھی اذکار ہیں ان کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، وہ ان میں مفید معنی ہے، ان کا کوئی مطلب ہے. سبحان اللہ مثال کے طور پر اللہ پاک ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ رب العزت کے سوا نیکی کرنے کی طاقت نہیں، اللہ کی توفیق کے بغیر نیکی کرنے کی طاقت نہیں، اور اللہ رب العزت کی طاقت قوت کے بغیر ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے. اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی نیکی سر انجام نہیں دے سکتے، اور جب تک اللہ کی مدد نہ آ جائے ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے. شریعت میں اذکار موجود ہیں لیکن ان کا مفید معنی ہے، با معنی ہے، وہ ان کا کوئی مطلب ہے. اللہ اللہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے، یہ ایک ایسی کلام ہے جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اسی طرح یہ ذکر یہ درست نہیں ہے، یہ اہل بدعت کا ذکر ہے. بعض لوگ اس ذکر کو ثابت کرنے کے لیے کچھ دلائل دیتے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے قل اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، کہہ دو اللہ ہے. تو اب یہاں سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ اللہ، یہ دیکھیں اللہ اللہ تو ثابت ہو گیا کہنا. تو پیچھے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید کا تو ہے کہ من انزل الکتاب، کتاب کو کس نے نازل کیا؟ تو اس کے جواب میں ہے کہ اللہ، کہہ دو اللہ نے قرآن کو نازل کیا. تو یہ تو ایک مفید کلام ہے، اس سے تو یہ مقصود ثابت ہی نہیں ہوتا کہ اللہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اسی طرح بعض لوگ صحیح بخاری کے ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہ کہنا بند نہ ہو جائے اللہ اللہ. تو جب ہم اس حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کی ساری اسانید جمع کرتے ہیں، تو دوسری حدیث میں وضاحت ہے مسند احمد وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ کہ الفاظ ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لا الہ الا اللہ کہنا بند نہ ہو جائے. تو وہاں تو لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہیں، اور احادیث یفسر بعض بعضا ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں. اور امام نووی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک اللہ رب العزت کی زمین پر عقیدہ توحید کے نام لیوا لوگ موجود رہیں گے، عقیدہ توحید کے حاملین موجود رہیں گے، قیامت نہیں آئے گی. جب تک اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی قیامت نہیں آئے گی، اور جب اللہ کی عبادت ختم ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی. یہ معنی ہے اس حدیث کا جو امام نووی نے بیان کیا ہے. اسی طرح علامہ قرطبی نے یہ معنی بیان کیا ہے. تو یہاں سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے. اسی طرح بعض لوگ اجتماعی ذکر کرتے ہیں، اور اجتماعی ذکر میں بھی یہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا، سنن دارمی کی حدیث ہے، کچھ لوگ وہ اجتماعی ذکر کر رہے تھے گھٹنیوں پر 100 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ. تو انہوں نے ڈانٹا اور کہا اے امت محمد، ابھی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی سیدھا نہیں ہوئے اور تم نے دین میں نئی نئی بدعات کو شروع کر دی ہے. انہوں نے کہا ہمارا ارادہ تو خیر کا ہے. فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کا ارادہ خیر کا ہوتا ہے لیکن وہ خیر کو پا نہیں سکتے. آج بھی جو لوگ بدعت پر قائم ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ارادہ تو خیر کا ہے، ہم تو خیر کے متلاشی. تو یاد رکھیے دین وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے دین میں ایسے کام کو ایجاد کرے جو اس دین کا حصہ نہ ہو، جو اس دین کا حصہ نہ ہو، فہو رد، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل باطل ہے. وہ یہ بابر پوانا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر نہیں دی، نعوذ باللہ خائن ہے. تو امام نبی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث
ہمارے پاس منکرات کے خلاف ہتھیار ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، بدعات کو اس حدیث کے ذریعے سے روکنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مسنون ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر کریں لیکن مسنون کریں، کتاب و سنت سے رہنمائی لیں، اپنے دامن کو بدعات سے بچائیں، سنتوں کو عام کریں، بدعات سے کو محفوظ کریں۔ آمین یا رب العالمین۔